مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تجارت کی غرض سے آیا۔ ابو جہل نے اس سے مال خریدا مگر رقم نہ دی۔ وہ شخص پریشان ہو کر اہل قریش کے پاس آ کر بولا، کیا کوئی تم میں سے ہے جو مجھ مسافر پر رحم کھائے اور ابو جہل سے میرا مال دلوائے؟ لوگوں نے مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان کے پاس جاؤ، یہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ اہل قریش کے ان صاحب کے پاس بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر یہ صاحب ابو جہل کے پاس جائیں گے تو ابو جہل ان کی توہین کرے گا، یہ لوگ اس سے لطف اٹھائیں گے۔ مسافر ان صاحب کے پاس مسجد میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ بتایا۔ وہ صاحب اٹھے اور ابو جہل کے دروازے پر تشریف لائے اور دستک دی۔ ابو جہل نے اندر سے پوچھا، کون؟ جواب ملا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابو جہل دروازے سے باہر نکلا، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ بے کسوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا حق کیوں نہیں دیتا؟ عرض کی، ابھی دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اندر گیا اور رقم نکال کر لایا، مسافر کے حوالے کی اور اندر چلا گیا۔ دیکھنے والوں نے بعد میں پوچھا، ابو جہل تم نے بہت عجیب کام کیا۔ بولا، میں کیا کرتا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نام لیا ایک دم مجھ پر خوف طاری ہو گیا۔ جو ہی میں باہر آیا تو ایک لرزہ خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اونٹ، اتنا خوفناک اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، میرے سامنے تھا۔ تو چپ چاپ بات مان لینے میں ہی مجھے عافیت نظر آئی۔ جبکہ اہل قریش نے یہ سوچ کر اپنے غلط ارادے سے تاجر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اور ان کے گمان میں یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے پاس جائیں گے تو ابو جہل ان کی توہین کرے گا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا کرم فرمایا، الحمدللہ عز و جل۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حمایت نشان بھی کیا خوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دکھیاروں اور غم کے ماروں کی امداد فرمائی۔ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔